السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے کتاب ہے احیاء العلوم امام غزالی کی۔ اس میں کلمہ توحید پڑھنے کے فضائل ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، کچھ احادیث پاک آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کلمہ توحید کی اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے ادا کیا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی اور کا عمل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ بار یہ کلمات پڑھے۔ جو شخص کامل وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قبر و حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ اور گویا میں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ سور پھونکا جا رہا ہے اور یہ لوگ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا۔ بلا شبہ ہمارا رب عز و جل بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام احادیث پاک جو آپ نے سنی ہیں، سنن ترمذی میں، صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں اور شعب الایمان للبیہقی میں موجود ہیں۔ 5 نمبر حدیث پاک، اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن تمہاری ہر نیکی تولی جائے گی سوائے اس کلمے لا الہ الا اللہ کہ صدقے دل سے پڑھا ہوا کلمہ اگر میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں 7 آسمان و زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب رکھ دیا جائے تو بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہی باری رہے گا۔ حدیث نمبر 6، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر بھی اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حدیث نمبر 7، اے ابو ہریرہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ یہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مردوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہیا اہدم، یعنی یہ گناہوں کو زیادہ مٹانے والا ہے، یہ زیادہ مٹانے والا ہے۔ حدیث نمبر 8، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوا۔ حدیث نمبر 9، تم میں سے ہر ایک داخل جنت ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے اور بارگاہ خداوندی سے اس طرح بھاگے جیسے اونٹ اپنے مالک سے بھاگتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انکار کرنے اور اللہ عز و جل سے دور ہونے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا۔ تم یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو،
اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے، یعنی موت آ جائے۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے، یہ پاکیزہ کلمہ ہے، یہ دعوت حق ہے، یہ محکم گرا ہے، یہ جنت کی قیمت ہے۔